46 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ گزشتہ آیات میں غزوہ احد سے متعلق جو قابل اصلاح امور تھے ان کا کچھ تذکرہ کیا گیا تھا، اور انہی قابل اصلاح امور کے تکملے کے طور پر آج پچھلی امتوں کے ایک واقعے کو ذکر کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد یہ صرف اس امت کو عطا نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی جہاد جو ہے یہ عائد کیا گیا تھا، اور وہ لوگ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، اور بہت سے انبیاء، قاتل معہ ربیون کثیر، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر قتال کیا۔ یعنی اللہ کے جو گزشتہ انبیاء تھے ان میں سے بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ والے، ان کے مصاحبین ساتھ ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا۔ پھر ان کا حال کیا تھا؟ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، وہ کمزور نہیں ہوئے ان مصائب کی وجہ سے جو ان کو اللہ کے راستے میں پہنچے تھے، جو تکالیف پہنچی، جو مصائب پہنچے، وہ ان کی وجہ سے پست ہمت نہیں ہوئے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وما ضعفوا، اور کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ وما استکانوا، دشمن کے آگے دبے نہیں، جھکے نہیں۔ تو نہ تو انہوں نے اپنی ہمتوں کو پست کیا، اپنے حوصلوں کو پست نہیں کیا، اور کوئی کمزوری بھی نہیں دکھائی۔ جو مصائب آئے ان پر صبر کیا، اور دشمن کے آگے جھکے نہیں، دبے نہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تم کو جنگ کے موقع پر کبھی مصائب کا سامنا کرنا پڑے تو تم گزشتہ لوگوں سے سبق حاصل کرو، جیسے وہ پست ہمت نہیں ہوئے تھے تم بھی نہ ہو، جیسے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی تم بھی مت دکھاؤ، اور جیسے وہ دشمن کے آگے نہیں جھکے تم بھی مت جھکو۔ اس لیے کہ غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان جو مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی جب بظاہر ہزیمت ہو گئی تو کچھ منافقین نے آپس میں یہ باتیں کی، جو مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور مجمع میں شامل تھے، کہ چلو جا کر ابو سفیان سے پناہ مانگیں، اس کے آگے جھک جائیں کہ ہمیں معاف کر دے، ہم آئندہ اس سے لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس قسم کے پروپیگنڈے ان منافقین نے شروع کر دیے تھے، اور صحابہ کرام کے دلوں کو پست کرنا چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے اندر گزشتہ اقوام کے وہ لوگ جو اپنے انبیاء کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، ان کے عمل کو بطور تقلید کے اور نمونے کے پیش کیا ہے کہ تم بھی یہی طریقہ اختیار کرو۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ان لوگوں کا ایک عمل تو یہی تھا جو ابھی آیت میں ذکر ہوا، کہ نہ ہمتوں کو پست کیا، نہ کمزوری دکھائی، نہ دشمن کے آگے دبے اور جھکے۔ دوسرا عمل یہ تھا کہ انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے دعائیں مانگی، اور ان دعاؤں کے اندر پہلی دعا تو یہ تھی کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ ہم نے احکام شرع کی پیروی میں جو کوتاہی کی ہمیں معاف کر دے، جو زیادتی کی ہمیں معاف کر دے۔ تیسری دعا یہ کہ اے اللہ ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما، ان کو جما دے۔ اور چوتھی دعا یہ کی کہ ہمیں
کافر قوم پر غلبہ نصیب فرما، ہماری مدد فرما. یہ 4 دعائیں انہوں نے کی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جس انسان کا اللہ پر ایمان ہو اور اس کا عقیدہ مضبوط ہو، وہ کبھی بھی ظاہری اسباب کو دیکھ کر نہیں لڑتا، وہ وسائل کو دیکھ کر نہیں لڑتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے بھروسے پر اور جذبے کے ساتھ لڑتا ہے. نہ وہ تعداد کو دیکھتا ہے، نہ وہ اسباب اور وسائل کو دیکھتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرے جن کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ ہی میں دوسرے سپارے کے آخر میں پڑھا تھا، جن کا نام طالوت تھا. طالوت نے اس زمانے کے ایک جابر دشمن جس کا نام جالوت ہے اس سے مقابلہ کیا تھا، اور اس طالوت کو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کا کمانڈر مقرر کیا گیا تھا. اور اس زمانے کے جو پیغمبر تھے حضرت شمویل علیہ السلام، انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کا انتخاب کیا تھا اور علامات ساری پوری ہوئی تھی. جب وہ دشمن کے مقابلے کے لیے پہنچے تو ان کے ساتھ جو مخلص تھے وہ صرف 313 تھے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں تھے تو ان کی تعداد کے بارے میں فقہاء اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب طالوت کے بقدر تھے. وہ یوں کہتے ہیں جتنے طالوت کے ساتھ ان کے ساتھی تھے اتنے ہی غزوہ بدر میں پیغمبر کے ساتھ صحابہ کرام تھے. طالوت کے ساتھی 313 تھے، غزوہ بدر میں بھی مشہور قول کے مطابق صحابہ کرام 313 تھے. بہرحال ان کے سامنے جو دشمن تھا وہ 1 لاکھ پر مشتمل تھا. 1 لاکھ فوج کا مقابلہ 313 کر رہے ہیں، اور ان کے پاس پورا اسلحہ و ساز و سامان موجود تھا. یہاں تک کہ وہ جو جالوت تھا اس نے پورا لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، سر سے لے کے پیر تک وہ لوہے میں غرق تھا. اس کی فوج کے پاس بھی اسلحہ ایسا ہی تھا. لیکن جب طالوت کے ساتھی جالوت کے لوگوں سے لڑے اور انہوں نے اللہ کی مدد پر بھروسہ کیا اور جذبہ اپنا مضبوط رکھا تو اللہ نے ان کے ہاتھ سے اس بڑی تعداد کو شکست دی. یہ تو دور کا واقعہ ہے. قریب کے زمانے میں جو انڈیا سے 65 کی جنگ ہوئی، اس میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ یا بڑی جنگوں میں جو ایک جنگ ہوئی ہے وہ چونڈا کے مقام پر ضلع سیالکوٹ میں ہوئی ہے. اور اس کے اندر ہماری پاک فوج کا ایک بہادر جوان کیپٹن S.A. زبیری وہ موجود تھے، اور ان کے پاس صرف 3 ٹینک تھے اور 100 جوان تھے. ان کے مقابلے میں جو دشمن تھا اس کے پاس 1000 ٹینک تھے اور 6000 جوان تھے. جب اس کا ان سے مقابلہ ہونے لگا تو اس نے اپنے مرکز سے رابطہ کیا اور وہ کہا کہ صورتحال یہ ہے، میرے ساتھ 100 جوان ہیں اور 3 ٹینک ہیں، اور میرے مقابلے میں جو فوج ہے دشمن کی ان کے پاس 1000 ٹینک ہے اور 6000 فوجی ہیں، تو میرے لیے کیا آرڈر ہے. ان کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے جوانوں کو بچا کر نکال لو، بظاہر یہ جنگ خطرناک ہوگی. لیکن ایسے زبیری جو تھے ان کا جذبہ بہت جوان تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ بہت سی ایسی جماعتیں جو تھوڑی ہوتی تھی وہ کثیر پہ غالب آتی تھی اللہ کے حکم سے. اگرچہ آج ہم بظاہر تھوڑے ہیں، ہمارے مقابلے میں دشمن بہت زیادہ ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اللہ کے بھروسے پر لڑیں گے اور اللہ ہمیں غلبہ نصیب کریں گے. چنانچہ ان کو اجازت مل گئی اور وہ لڑے، اور 3 ٹینک اور 100 جوانوں کے ساتھ انہوں نے 1000 ٹینکوں کے پرخچے اڑائے، 6000 فوج کو شکست دی جو اپنی منہ کی کھا کر واپس بھاگ گئے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے جو طالوت کے فوجی آئے تھے، اللہ نے ان سے متعلق ذکر فرمایا کہ بہت سی تھوڑی جماعتیں، وہ بہت تھوڑے تھے، 313 تھے، غالب آ گئے بہت سو پر. ان کے مقابلے میں 1 لاکھ تھے، اور اللہ نے آگے چل کے فرمایا فہزموہم باذن اللہ. اللہ نے اپنے ارادے سے، اپنے اذن سے ان لوگوں کو شکست دی. اسباب کی دنیا میں یہ جنگ نہیں تھی، اس لیے کہ 313 کا لاکھ سے کوئی مقابلہ نہیں. ایسے ہی یہ 100 جوان اور مقابلے میں 6000، 3 ٹینکوں کا 1000 ٹینکوں سے کوئی مقابلہ نہیں. لیکن چونکہ اللہ کے بھروسے پر جنگ لڑی گئی، اللہ نے اس میں کامیاب فرمایا. تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اللہ سے تعلق ایک مضبوط کریں اور اپنے جوش اور جذبے کو جوان رکھیں، دشمن سے معروف نہ ہو اور ثبات قدمی کے ساتھ لڑیں، تو اللہ ضرور ان کی مدد فرماتے ہیں.
پھر یہ جو آیت کریمہ جو دوسری ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس میں جو چند دعائیں منقول ہیں، اس میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑے اسباق ہیں۔ ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ مسلمان جب بھی کوئی نیکی کرے، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی کوئی نیکی ہو، تو وہ اس کو اپنا کمال کبھی نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی توفیق سمجھے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم ابھی درس سن رہے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے نماز پڑھی، اللہ کی توفیق سے ہم درس دے رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اس آیت سے سبق حاصل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، کتنا اونچا عمل ہے، لیکن ان کی زبان پر کلمات کیا ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ اپنے اعمال کو نہیں دیکھ رہے، اپنے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ایک سبق تو یہ حاصل ہوا کہ جب بھی انسان کوئی نیکی کرے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ اللہ نے توفیق دی، میرا کوئی کمال نہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کریں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معیار کے مطابق تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو پکی بات ہے۔ ہماری نماز ایسی نماز ہو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو، اس کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ ہماری کوئی نیکی ایسی ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا بالکل ہم نے اس کے مطابق اس نیکی کو کر لیا اور ہم نے اللہ کے حق کو مکمل ادا کر لیا، اس کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت فرمایا کرتے تھے، آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، اور پورا دن بھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے محنت کرتے تھے، گناہوں سے معصوم تھے، لیکن اللہ سے عرض کرتے اے اللہ آپ کی عبادت کا میں نے حق ادا نہیں کیا، اے اللہ آپ کی معرفت کا میں نے حق ادا نہیں کیا۔ جب اللہ کا محبوب نبی یہ کہہ رہا ہے تو ہم اور آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو عبادت کی ہے بالکل اللہ کے معیار کے مطابق کی ہے؟ تو اس پر اللہ سے کہیں اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، یہ بے قیمت فضل کو دیکھتے ہوئے ہمارے ان اعمال کو قبول کر لیجیے۔ تیسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آئندہ کے لیے بھی نیکی کی توفیق مانگی جائے۔ آج اگر ہمیں اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے تو اللہ ہی کی توفیق سے ہم آئندہ بھی نمازیں پڑھیں گے۔ خدا نہ خواستہ یہ توفیق سلب ہو جائے تو ہماری نمازیں چلی جائیں گی، ہماری عبادات وہ چھوٹ جائیں گی۔ ہم اللہ سے یہ بھی سوال کریں کہ اللہ جو زندگی ہماری آپ کی اطاعت میں اگر گزری ہے تو ہمیں اس پہ استقامت دے دیجیے، ہمیں توفیق دے دیجیے کہ ہم مرتے دم تک اور آخری لمحہ حیات تک آپ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، آپ کی فرمانبرداری کی زندگی گزاریں۔ یہ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں وما کان قولہم، اللہ فرماتے نہیں ہے ان کی بات، نہیں تھی ان کی بات الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے اپنے کاموں کے اندر زیادتی کرنے کو معاف کر دیجیے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے اقدام کو ثابت کر دیجیے، جما دیجیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے خلاف، یعنی ہمیں غلبہ نصیب فرما دیجیے۔ جب انہوں نے یہ دعائیں کر لی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی تو بدلے میں اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، پس اللہ نے ان کو دیا دنیا کا بدلہ اور آخرت کا بہترین بدلہ۔ ایسے نیکوکاروں کو اللہ دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں، ان کو مال غنیمت مل گیا، دشمن پر فتح مل گئی، چین و سکون کی دولت مل گئی، یہ ساری دنیا کے جو ہیں وہ بدلے ہیں، اور آخرت کا بدلہ تو بہت ہی عمدہ ہے، اس کا کیا کہنا، وہ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، سب سے اعلیٰ یہ نعمت ہے۔ اہل جنت کو جنت میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو وہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور ان کے چہروں پہ ایسی رونق آئے گی کہ ان کی بیویاں ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی، تم جب گئے تھے تمہارا چہرہ کچھ اور تھا، اب جب تم ملاقات کر کے آئے ہو، اللہ کا دیدار کر آئے ہو، تو تمہاری جو تازگی ہے، جو رونق اور خوبصورتی ہے، وہ تو اتنی بڑھ گئی۔ تو یہ اللہ کے دیدار کا ان کو یہ فیض ملے گا کہ ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان کو دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی دیا، اور اللہ محبت کرتے ہیں نیکوکاروں سے۔ اب اللہ جس سے محبت کرے وہ کیسے ناکام ہوگا؟ تو اگر ہم محسن بن جائیں، ہم احسان کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں بھی اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین، ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں زندگی میں، اے اللہ تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں آئندہ زندگی آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور ان کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے وفات پا گئے، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو حل فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین، تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیاب و کامران فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وارحمنا معهم برحمتک یا ارحم الراحمین۔